اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، امام زمانہ علیہ السلام بہت قیمتی نعمت ہیں، بہت عظیم نعمت ہیں، بہت قیمتی ہیں ہمارے لیے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے، جو اعلیٰ پائے کی چیز ہوتی ہے، اسے چھپا چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے امام زمانہ علیہ السلام کو فی الحال ہماری نظروں سے اوجھل رکھا ہے، اور ابھی تک وہ ہم سے غائب ہیں اور ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں ہماری بھی ظاہر ہے غلطیاں اور کوتاہیاں اور ہمارے گناہوں کی زیادتی ہے، اور ہمارا تیار نہ ہونا ہے کہ امام علیہ السلام ہمیں نظر آئیں اور ہم سے ڈائریکٹ بات کریں یا ہم ان سے ڈائریکٹ بات کریں۔ اس میں ظاہر ہے ہماری کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ امام زمانہ جو آخری امام ہیں، جو آخری زمانے کے لیے ہیں، جو یہ زمانہ چل رہا ہے اس کے امام ہیں، اور یہ سلسلہ نبوت سب سے پہلے جو شروع ہوا، یعنی سلسلہ ہدایت سب سے پہلے جو تھا وہ سلسلہ نبوت تھا، اور پھر سلسلہ نبوت جب سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آخری نبی ہیں وہاں پر آ کر سلسلہ نبوت ختم ہوا، تو اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا، جس کے پہلے امام حضرت امام علی علیہ السلام ہیں، اور آخری امام امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا، یہ سلسلہ ہدایت پہلے نبوت سے، اور پھر 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے بعد پھر یہ سلسلہ امامت شروع ہوا، اور پھر یہاں تک پہنچا کہ 11 امامین کا سلسلہ دور مکمل ہو چکا، اور اب امام زمانہ کا زمانہ شروع ہو چکا۔ تو ابھی تک بھی وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہستی کتنی عظیم ہوگی کہ جسے رب العالمین نے چھپا چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو وہ کتنے عظیم اخلاق کے مالک ہوں گے، کتنی عظیم کوالٹیز اور کریکٹر کے مالک ہوں گے، کہ وہ ہستی کہ جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، وہ ہستی آ کر عدل قائم کرے گی، کیونکہ رب العالمین نے یہ نظام جو بنایا ہے، اس نظام کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے یا ایسنس آف دس سسٹم جو چاہیے رب العالمین چاہتے ہیں، اور وہ خود نافذ نہیں، اللہ رب العالمین چاہے تو 1 سیکنڈ سے پہلے کن فیکون کر کے نافذ کر دیں عدل کا نظام، لیکن انسانوں پر چھوڑا ہے کہ آپ اپنی محنت کریں اور اس پروسیس کو اچھائیوں کے عمل سے گزار کر عدل کا نظام قائم کریں، اور ہر بندے کی ایک الگ ذمہ داری، الگ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو اس کو پھر اس کی بنیاد پر جزا اور سزا ملے گی، برائیوں پہ سزا ملے گی اور اچھائیوں پر جزا ملے گی۔ تو اس ساری ویڈیو کا جو لب لباب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ہستی کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سوچنا چاہیے۔ جب ہم اس ہستی کے بارے میں زیادہ سوچیں گے تو ظاہر ہے ان کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، ان کے بارے میں کچھ سیکھنا پڑے گا، ان کے بارے میں کچھ جاننا پڑے گا، اور جب ہم اس طرح سوچیں گے، سیکھیں گے، جانیں گے تو یہ بات ضرور ذہن میں آئے گی ہم سب کے کہ وہ ہستی کتنی عظیم ہستی ہوگی، کہ کتنی زمانوں سے، کتنے ٹائم سے اللہ رب العالمین نے امام زمانہ علیہ السلام کو گزار کر یہاں تک ابھی بھی وہ اس زمانے میں ہمارے لیے ظاہر نہیں ہیں۔ تو وہ کوئی اعلیٰ کوالٹیز کی حامل شخصیت ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ان کا سپاہی بننے کے لیے، ان کی فوج میں شامل ہونے کے لیے، ان کے وہ کیا کہتے ہیں، ان کی رعایا کے طور پر ان کے زمانے میں
उस निज़ाम को नाफिज करने के लिए और उस निज़ाम से फ़ायदा उठाने के लिए और उस निज़ाम से लुत्फ़ हासिल करने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इस तरह कुछ कर रहे हैं या हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे। दोस्तों, जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं तो बहुत ही नालायक आदमी उस रास्ते पर नहीं चल रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम उस रास्ते पर आ जाएं कि जो रास्ता रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए चुना हुआ है और जो रास्ता हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुत्तसिल करता है और उनकी राह की तरफ हमें डायरेक्ट करता है, ताकि वो निज़ाम कायम हो और वो अदालत कायम हो और वो जुल्म के जो तमाम जुल्म हो चुके हैं अब तक और करबला से लेके अब तक जो मज़ालिम जो जुल्म हो चुके हैं उनका अजाला भी इमाम आकर करें और अदल का निज़ाम भी इमाम आकर कायम करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।